बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो आप दुआ के दौरान करते हैं, जिनसे ना ही आपकी दुआ कबूल होती है और ना ही आपका वजीफ़ा कबूल होता है। प्यारे नाजरीन, इन दो गलतियों के साथ साथ हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान है कि 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, तो अल्लाह पाक उन 3 वक्तों में इसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, तो वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, आपने इस वीडियो को बहुत ही गौर और तवज्जो से सुनना और देखना है और इसे स्किप नहीं करना, ताकि कोई ज़रूरी बात रह न जाए। तो चलिए नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि वो दो गलतियाँ कौन सी हैं, या वो काम कौन से हैं जिन्हें करने से दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बग़ैर इबादत का मज़ा ही नहीं। जो बंदा दुआ नहीं करता, इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए सुकून रखा है। लोग दुआएं तो मांगते हैं मगर उनमें कुछ गलतियां भी करते हैं जिनका उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जिनकी वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं, कबूल नहीं होती, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकायत करते हैं। लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। दो ऐसी गलतियां जो हम दुआओं में करते हैं, हम अपने गुनाह माफ़ नहीं करवाते। वो गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारी दुआओं के अंदर रुकावट बन जाते हैं। जैसा कि एक गुनाहगार बंदा अल्लाह ताला से तौबा किए बगैर दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी दुआ से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से तलब कर ली जाए। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उसकी वजह यह है कि हम 2, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा दुआ मांगने के बाद मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मांगने का फ़ायदा ही नहीं, और उस दुआ को छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि शायद इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ में जल्दबाजी से मना फरमाया है। यानी कि जो बंदा दुआ मांगते वक्त जल्दबाजी करे और सब्र ना करे तो उसकी दुआ कबूलियत को नहीं पहुँचेगी। तो प्यारे नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपने हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, चाहे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल और दौलत ही क्यों ना मांगे, तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे, अगर आप 11 दिन तक रात को इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाएंगे और आपके घर रहमत और बरकत होगी। तो वो 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है जब भी मैं दुआ मांग लूँ तो फ़ौरन कबूल हो जाए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। इस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हात हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथराने लगे, उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, अल्लाह पाक उसकी हाजत को ज़रूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी रद्द नहीं करता, बल्कि ज़रूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालातों में इंसान कायनात की जो भी चीज़ें मांगे वो उसे ज़रूर मिलती हैं, चाहे वो सफ़ा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हों। नाजरीन, अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसे करने से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकत होगी, आप मालदार हो जाएंगे। वजीफ़ा ये है कि आपको 11 दिन तक अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज़ाक़ु कि ऐ अल्लाह, मेरी माली परेशानी दूर कर, मुझे हलाल रोज़ी अता फ़रमा,
یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے بستر پر داہنی کروٹ لیٹنا ہے۔ لیٹنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت، اپنی مراد کو دل میں رکھنا ہے اور 101 مرتبہ 11 دن تک یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر اللہ پاک کی رحمت اور برکت ہوگی، اور غیب سے آپ کی مدد ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اور پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اب ہم آپ کو وہ 4 چیزیں بتائیں گے جس سے آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر کسی کی زندگی سے خوشیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات چاہتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کر لیں جو ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی رونق واپس آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو اپنی خوشیاں دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کا چہرہ خوبصورت اور پر نور ہو جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو، یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، یا کسی معاملے میں، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں اور اس کے چہرے کی رونق بھی برقرار رہے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ خوشیاں برقرار رہیں تو آپ ان گناہوں سے پرہیز کریں، مثلاً زنا نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دوسروں کی عزت کریں، حرام کام سے توبہ کر لیں، اور اپنے دل میں خدا کا خوف رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتائیں گے کہ جن لوگوں کے چہرے پر رونق نہیں ہے، ان کے چہرے پر داغ دھبے ہیں اور لوگوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ عمل پاک اور صاف حالت میں کرنا ہے، یعنی کہ وضو کر لیں اور 1 گلاس پانی لے لیں، اس میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی رونق واپس آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی میں بتا دوں تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں اور آخری نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر دوستوں، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے،
پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ان 70 سالوں کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف بے وقت کی بارش۔ اب اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسے تھی، اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، تیز بارش، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب طے ہے، اس لیے اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ گناہ نمبر 2، دوستوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی۔ اس کے بعد اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد گناہوں والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر میں مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو لے جایا جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا تھا جس نے عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہیں۔ تو پیارے ناظرین سوچیں کہ ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے والدین کو اہمیت ہی نہیں دیتے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے آگے اف تک نہ کریں۔ پیارے ناظرین اگر آپ ہماری درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں۔ درود شریف کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔